بدقسمتی سے عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پاکستان میں جو لیڈرشپ ایمرج کر کے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اسے شاید کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، اور اس کا ٹارگٹ اپوزیشن اصل میں ہے کون، یعنی اس کی مخالف فورس پاکستان میں ہے کون، شہباز شریف اور ان کی جماعت، آصف زرداری اور ان کی جماعت، یا عاصم منیر اور ان کی جماعت۔ پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر موجود لیڈرشپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر موجود لیڈرشپ کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، اور وہ باہر موجود لیڈرز کو کچھ ایسا گائیڈ ہی نہ کر پا رہے ہوں جس کی وجہ سے باہر والے کبھی دائیں کو بھاگتے ہیں کبھی بائیں کو بھاگتے ہیں۔ لیکن ان کی جو پریشان حالی ہے اور جو کنفیوژن ہے وہ اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اب اعلان آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو ایڈہاک ججز لانے کا فیصلہ ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گی۔ اور بھائی اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور شہباز حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ پھر ایڈہاک ججز لے آئیں گے، وہ آپ کے کہنے سے رکنے والے تو ہیں نہیں۔ ہاں، آپ اس طرح کے اگر پیٹیشنز لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سینئر ججز کو اپنے کچھ مزید خلاف کر لیں گے، اور جو آپ کو ایک آدھا فیصلہ آپ کے حق میں غلطی سے آ گیا ہے 50 آپ کے مخالف فیصلوں کے بعد، تو آئندہ سے شاید پھر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہ آ سکے، اور آپ کے خلاف جو سخت موقف ہے اداروں کا وہ اور بڑھ جائے۔ اب سیاسی جماعتوں کو ضرور ٹارگٹ کریں، شہباز حکومت کو ضرور ٹارگٹ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور ٹارگٹ کریں، ایم کیو ایم پاکستان کو ضرور ٹارگٹ کریں، اور جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ ضرور لڑیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا الیکشن کمیشن سے یا جی ایچ کیو سے لڑنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہاں تو طاقت اور ڈنڈے کا اصول ہے، تو اب آپ ان اداروں سے کیسے سر ٹکرائیں گے؟ چیف جسٹس پاکستان نے جب ریٹائر ہونا ہے انہوں نے تبھی ہونا ہے، آپ ان کو کہیں گے آپ ہمارے کیسوں کو نہ سنیں، یہ نہ کریں، ان کا دل کرے گا تو نہیں سنیں گے، دل کرے گا تو وہ بالکل سنیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ یہی آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، آپ پہلے انہیں کہتے رہے ہمارے کیسز نہ سنیں، پھر آپ نے کہا اچھا چلیں سن لیں۔ اس طرح صرف آپ سے جو سمپتھی ہے اداروں کی وہ اور اداروں کے سربراہان کی وہ اور کم ہو جاتی ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے پتے ذرا سوچ سمجھ کر کھیلیں، اور فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے لڑنا ہے اور اپنے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا کرنی ہے، یا آپ نے جی ایچ کیو سے لڑ کر اور سپریم کورٹ سے لڑ کر اپنے لیے کوئی سپریم کورٹ یا جی ایچ کیو میں سپیس بنانی ہے۔ مطلب ظاہر ہے آپ نے یہاں تو کوئی سپیس نہیں نہ بنانی اپنے لیے، تو ان اداروں سے بنا کر رکھیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں، عاصم منیر صاحب کرسی سے اتر جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کرسی سے اتر جائیں، سکندر سلطان راجہ صاحب ریزائن کر دیں۔ اس طرح کی باتیں اگر آپ کریں گے تو ان اداروں کے سربراہان آپ کے دل میں اور بغض پال کر، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ان اداروں کے سربراہان آپ کے لیے اپنے دلوں میں کچھ مزید بغض پال کر آپ کے خلاف کچھ مزید سخت موقف اپنائیں، اور آپ کو اس کا پولیٹیکل فیلڈ میں کچھ مزید نقصان اٹھانا پڑے۔